رفقہ محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ مقامات پر چند ایک مسجد یا کسی ایک مقام پر کوئی ایک مسجد ایسی بھی ہوں گی، یا سمجھ لیجیے ہے، نام بتانے کی ضرورت نہیں، تنقید کر رہا ہوں تاکہ مینجمنٹ کو اصلاح ہو جائے یا پھر کم سے کم میرا کریکشن ہو جائے کہ مسجد تو باقاعدہ ہے کسی ایک مخصوص جماعت کی، یعنی مسجد تو اللہ کا گھر ہوتا ہے، اللہ ہی کی ہوتی ہے، لیکن ایک جماعت کے پلیٹ فارم دکھائی دیتے وہاں پر، لیکن وہاں پر کسی بھی جماعت کا ہو، وہاں باقاعدہ درس قرآن ہوتا، ہر جمعے میں درس قرآن کا اہتمام ہوتا، پھر مہینے میں ایک جمعہ کو کسی ایکسپرٹ کو بلایا جاتا، کوئی سائنٹسٹ یا کوئی بڑا بزنس مین یا کوئی بڑا ڈاکٹر ایم ڈی، ایسی شخصیات کو بلائی جاتی تاکہ کم سے کم مسلم معاشرے کو پراپر گائیڈ لائن ملے، ان کی ہیلپ ہو ہر شعبے میں۔ تو مینجمنٹ بہت پیارا ہے، لیکن ہوتا ہے کچھ کمی و بیشی بھی ہوتی۔ تو وہاں پر ایک مسجد میں ایسا کہیں یہ دیکھنے میں آیا کہ وہاں پر باقاعدہ رمضان مہینے میں اہتمام ہوتا افطاری کا، افطاری کے بعد میں کھانا بھی ہوتا، ضیافت کی جاتی روزداروں کی، بریانی بنا کے یا اور کوئی دوسرا یہ بنا کے، خیر، اور وہ مسجد کی طرف سے نہیں ہوتا، کوئی بھی شخص ایک ذمہ داری لے لیتا کہ بھئی آج میں روزداروں کی خدمت انجام دوں گا۔ خیر، بہت اچھا لگتا ہے مجھے، سب مل کے کھاتے اجتماعی طور پر، مسجد میں طعام کا انتظام ہو رہا ہے، افطاری اور اس کا، کبھی سحری کا بھی انتظام ہوتا، جو جاگنے کی رات ہوتی، رات میں جاگنے کا، تو وہ جو شب قدر ہے، 3 دن مطالعہ قرآن بھی ہوتا، کسی کا بھی آپ قرآن لے کے بیٹھ جائے، کسی بھی عالم صاحب کا، کسی بھی جماعت سے آپ منسلک ہو، چند ایک آیت لی جاتی، اس پر اپنا آپ کیا سمجھے اس آیت سے، وہ سب پہ رجحان لیتے، مطالعہ قرآن ہوتا، 15-20 لوگ، تعداد کم ہوتی لیکن جمع ہوتے، بیٹھتے 15-20، کبھی 25۔ خیر، یہ بہت ساری اچھائیاں ہے موجود، لیکن وہاں پر یہ بھی ہو جاتا ہے کہ جو میں بتایا، مغرب کے بعد میں جو افطاری کی جاتی، کھانے کا انتظام کیا جاتا، تو اس کا اعلان کوئی ایک ذمہ داری لیتا، کر دیا جاتا، عصر میں کر دیا جاتا، کبھی یہ بھی ہوتا کہ ظہر میں تو بہت کم ہوتا، لیکن عصر میں ہو جاتا، بہرحال اعلان ہو جاتا۔ لیکن ایک چیز کسی رفیق کی طرف سے میرے پاس میں آئی، تو یہ بھی ہوا کہ 2 بار ایسا خدمت کسی بھائی نے انجام دیا، لیکن اعلان نہیں ہوا، اچانک مغرب کے بعد میں کھانے کا انتظام ہو گیا، جو کچھ نماز پڑھے، کوئی زیادہ تر لوگ یا کم لوگ فرض پڑھنے کے بعد میں چلے جاتے، کچھ کام رہتا ہوں گا، یا گھر پہ تیاری کے لیے، افطاری کی فیملی کے لیے تیاری کے لیے، یا اور جو بھی وجہ ہوں گی، فرض پڑھ کے چلے جاتے۔ اب مجھ سے کسی نے بتایا تو میں نے کسی دوسرے شخص سے تذکرہ کیا، میں چاہ رہا تھا کہ مینجمنٹ تک کی وہ بات پہنچاؤں، یہ جو معاملہ ہوا کہ اعلان 2 ایسی افطاری ہوئی، وہاں پر کھانا ہوا کہ اعلان ہی نہیں ہوا، مغرب کے بعد اچانک لوگ چلے گئے، طعام کا انتظام ہو گیا، جبکہ چند ایک لوگوں کو معلوم ہوگا کہ بھائی آج افطاری ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں کو معلوم نہیں ہوا، تو بڑا لوگوں کو کچھ لوگوں کو گرا گزرا کہ بھائی یہ یعنی کانفیڈینشیل طور پر ہوا اچانک، جبکہ پہلے اعلان ہونا چاہیے۔ اب وہ اگر کسی کی استطاعت کم بھی ہے، کھانا کم بنایا اس نے، ہوتا تو مسجد کمیٹی سے یا اس سے کبھی کوئی شکایت تھوڑی کرتا کہ بھائی آپ نے افطاری کا انتظام کیے تھے اور چند لوگ کھائے باقی رہ گئے۔ تو وہ ایک چیز لوگوں کو یہ لگا کہ ایسا تو کوئی کہتا نہیں، کھانے کا انتظام کرے، باقاعدہ اعلان کرے، اب وہ کھانا 50 لوگوں کا ہو یا 100 لوگوں کا، 80 لوگوں میں کھانا ختم ہو جائے،
کوئی اس میں کوئی شکایت کرتا ہی نہیں، لیکن چلے جانا تو کسی کو یہ لگا کہ کچھ مخصوص لوگ انتظام کر دیتے اور لوگوں کو جانے دیتے مسلمین کو، اور بعد میں پھر کھانا دانا چلتا۔ تو یہ ایک چیز تھوڑا مجھے بھی یہ کچھ غلط سا محسوس ہوا، ایسا لگا کہ بھئی میں بات رکھ دوں۔ تو ایک بات میں جہاں کہیں بھی کسی بھی مقام پہ کسی بھی شہر میں اگر یہ چیز ہو رہی ہے تو مینجمنٹ نے سوچنا چاہیے اس پر۔ پھر میں نے جس شخص سے بات کیا دوسرے سے رکھا، وہ جو ذمہ داروں کو پہچانتا تھا، اچانک بات ہوئی ایسا نماز کے بعد، تو بولے وہ جو لوگ رکتے نہیں، بولے بس سنت پڑھتے نفل پڑھتے چلے جاتے بولے، تو وہ باقی جو رکے رہتے جو سنت نوافل کا اہتمام کرتے پڑھتے مسجد میں، تو وہ رکے تو ان کے لیے تو کھانا رہتا، یہ چلے جاتے بولے، جیسا نماز پڑھے فوراً نکل جاتے، کچھ چند لوگ تو دعا میں بھی نہیں بیٹھتے، جیسا اس طرح سے ایسا دعا میں نہیں بیٹھتے، یہ تو نہیں کہا اس شخص نے، لیکن یہ کہا، تو اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بھائی مسجد میں رکنا چاہیے نا۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے بھائی کہ بیجا گمان نہیں کرنا۔ ارے وہ سنت اور نوافل جو ہے، ایک تو نماز جو ہوتی فرض اور نفل ہی ہوتی، سنت طریقہ ہوتا، فرض کا طریقہ نفل کا طریقہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کر کے کوئی نماز تھوڑی ہوتی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو پڑھتے تھے حجرے میں پڑھتے تھے، وہ نفل نماز تھی۔ خیر وہ سمجھانا میرا مقصد نہیں ہے، بھی اس پر بھی میرے ہے کلپنگ، کہ وہ اس طرح سے کہا کہ وہ پڑھ کے فوراً چلے جاتے۔ ارے بھائی وہ نفل نماز گھر میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے، ان کے بارے میں بیجا گمان نہیں کرنا۔ ہو سکتا کہ وہ جتنے بھی جاتے بیچارے تو وہ گھر میں پڑھنا چاہتے ہوں گے نفل نماز، یہاں سے جائیں گے اور پھر پڑھیں گے گھر پر نفل نماز، اس لیے جلدی نکل جاتے۔ ہم کیا یہ ہے کہ جو نفل اور سنت مسجد میں ادا کریں گا اس کے لیے یہ افطاری کے بعد کا کھانا رہیں گا، باقی کے لیے تھوڑی ہے۔ ارے وہ تو زیادہ اجر و ثواب نفل نماز کا گھروں میں ہے، اس کی باقاعدہ مسلم بخاری کی حدیث ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، نوافل نماز گھر میں پڑھا کرو۔ اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ تاکہ ہماری فیملی کو، بچوں کو جو آ نہیں سکتے تو ان کو ترغیب ملے کہ گھر میں بھی نماز پڑھی جاتی ہے، نماز ایسی ہوتی ہے، چھوٹے بچے جو آ نہیں سکتے مسجد میں، یا تو ان کو ہماری نماز دیکھ کے ویسی ان کو وہ ملتی نا۔ تو اس کا میں سمجھتا مینجمنٹ اس پر خاص طور پہ دھیان دے، اس طرح کی باتوں پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور موت تک اس پر جمع رہنے کی میرا مالک توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔